اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بکھرے موتی، 5واں حصہ، حضرت عبداللہ ابن مبارک کی سوانح عمری۔ کل کے موضوع کا باقی حصہ۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند پر ابن مبارک کو بٹھایا۔ ایک مرتبہ آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور وہاں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے لیے پہنچے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنی شاہانہ شان کے ساتھ طلبہ کو حدیث پڑھانے میں مشغول تھے۔ جو ہی آپ کو دیکھا فوراً اپنی جگہ سے اٹھے، آپ سے گلے ملے اور نہایت عزت کے ساتھ آپ کو اپنی مسند پر بٹھایا۔ اس سے پہلے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کسی کے لیے مجلس سے نہیں اٹھتے تھے اور نہ ہی کسی کو اس عزت کے ساتھ اپنے قریب مسند پر بٹھایا تھا۔ طلبہ کو اس واقعے پر بڑی حیرت تھی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بھی طلبہ کی اس حیرت کو بھانپ لیا، سمجھاتے ہوئے فرمایا، عزیزوں، یہ خراسان کے فقیہ ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیوں لوگ حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کو دل و جان سے چاہتے تھے اور کیوں آپ پر جان چھڑکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے، جو لوگ سچے دل سے ایمان لائے اور پھر بھلے کام کیے، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت بھر دے گا۔ حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک زندگی اس آیت کی سچی تصویر تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر آدمی سچے دل سے ایمان لا کر بھلے کاموں سے اپنی زندگی سنوار لے تو واقعی اس لائق ہے کہ دونوں جہان میں اس کی قدر ہو۔ حضرت کی زندگی کے حالات جب ہم پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایمان اور عمل صالح کی جیتی جاگتی تصویر تھے، نیکی اور بھلائی کا نمونہ تھے، اسلام کا ایک نشان تھے کہ ہمیشہ کے لیے لوگ ان سے رہنمائی حاصل کریں۔ یوں تو آپ کی زندگی سر تا پیر بھلائی اور نیکی ہی تھی، لیکن چند خوبیاں ایسی ابھری ہوئی تھیں کہ حضرت کا نام سنتے ہی ان خوبیوں کی تصویر آنکھوں میں پھر جاتی ہے۔ پہلا، اللہ کا خوف، دین کی صحیح سمجھ، عبادت، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، امیروں سے بے نیازی، عاجزی اور تواضع، مخلوق کے ساتھ سلوک، دین کی اشاعت اور جہاد کا شوق۔ اس موضوع کا باقی حصہ انشاءاللہ کل کی ریکارڈنگ میں۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں، کشمیریوں، روہنگیا مسلمان اور مسلمان جہاں بھی پریشان ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، ان کی مدد فرمائیے۔ یا اللہ صبر اور شکر اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنائیے، عزت اور عافیت کی زندگی عطا فرمائیے۔ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجیے، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرمائیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔